نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 یعنی 213 کی تلاوت کی گئی ہے الحمدللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالی امت محمدیہ کی سابقہ امتوں پر فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام لوگ ایک ہی جماعت پر تھے، ایک ہی مذہب تھا، حق اور شریعت کے پابند تھے۔ پھر لوگوں کا اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان کو سنایا، اور ہر پیغمبر کے پاس تقریباً رسالہ بھی ساتھ ہوتا۔ آج کل کے دور میں آپ رسالہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کے ذریعے سے بتاتے، تاکہ آپ ان کو جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اس کا آپ فیصلہ سنائیں، ان کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ اب پیغمبروں کے بات کو ماننے کی بجائے انہوں نے ان پر طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو معجزات دیے۔ معجزہ کہتے ہیں جو خلاف عقل ہو۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ اب یہ معجزات دیکھنے کے باوجود اور ان پر پختہ ایمان لاتے اور ان کی بات کو مانتے، لیکن ان لوگوں نے ان تمام دلائل کے باوجود آپس کی حسد، بغض، تعصب اور ضد اور نفسانیت کی بنا پر اتفاق نہ کر سکے اور ایماندار جو ہیں یہ نہ بن سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب امت محمدیہ کی کیسے فضیلت ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری راہبری کی اور ہم تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر بھی طرح طرح کے اعتراضات کر دیے۔ اسی طرح جمعے کے بارے میں ان لوگوں کا اختلاف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی کہ تمام لوگ، جو دیوبندی ہی کیوں نہ ہو، بریلوی ہو اور اہل حدیث ہو یا کوئی اور مکتبہ فکر سے ہو، لیکن تمام کے نزدیک جمعے کی فضیلت پر اتفاق ہے۔ اس لیے کان الناس امۃ واحدہ کہ تمام لوگوں کے نزدیک جمعے کی فضیلت پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز اللہ نے ان کو دی، ان کے اندر بھی ان کا اختلاف ہو گیا۔ کوئی جو ہے
وہ رکوع کرتا تھا، سجدہ نہیں کرتا تھا، کوئی سجدہ کرتا وہ رکوع نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ نے امت محمدیہ کو یہ بھی شرف دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس کے اندر رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، سکون والی نماز پڑھتے ہیں، وقار والی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ پہلے جو ہے وہ بولتے تھے، نماز کے دوران ہی چلتے پھرتے تھے، لیکن بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ امت محمدیہ نماز پڑھتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اعزاز بخشا ہے۔ اور اسی طرح روزوں میں بعض حضرات جو ہیں وہ روزوں کے اندر بھی اختلاف کیا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے کہ بعض حضرات کچھ چیزوں کو حرام سمجھ لیتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت نصیب فرمائی کہ پورے مخصوص ٹائم میں وہ روزہ رکھتے ہیں، مخصوص ٹائم میں وہ روزہ افطار کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن کو معتبر سمجھتے تھے، مثلاً اتوار کے دن کو معتبر سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر ہمیں جمعہ دیا، ان دنوں سے سب سے بڑھ کر جمعہ ہے، اور ان کا آپس میں ہفتہ اتوار کے دنوں میں بھی اختلاف تھا اور ہمارا اس میں بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، کان الناس سب انسان تھے، امتا واحدہ ایک ہی امت، ایک ہی جماعت تھے، یعنی کسی ایک چیز پر جمع ہو جانا، یہ ایک امت ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے اب بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث، ان کا آپس میں اختلافات یہ نہیں، اس بات پر تو اتفاق ہے نا کہ آخری نبی ہیں، نبوت کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، سچا کلام ہے اور سب سے افضل کلام ہے، اس پر اتفاق ہے۔ امت واحدہ، جیسے کہ میں نے بتا دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ 10 زمانے تھے اور تمام کے تمام لوگ مواحد تھے۔ امت واحدہ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ان میں اختلاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے، مبشرین بشارت دینے والے، جن لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا ان کے لیے خوشخبری ہے، ومنذرین خبردار کرنے والے، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے کیا ہے، ڈرانے والے تھے کہ اگر سخت عذاب ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَأَنزَلَ اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب جو بالحق کی مبنی برحق تھی، سچی کتاب تھی، ان کے فیصلے بالکل اٹل تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ لیحکم تاکہ فیصلہ کریں وہ لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی من بعد اس کے بعد ما جاءتهم البینات آ چکے ان کے پاس واضح احکام۔ میں نے بولا نا، بتا دیا آپ کو کہ واضح احکام، معجزات اللہ کے پیغمبر ان کو دکھائے اللہ کے حکم سے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ بغیم بینہم، یہ صرف محض اپنی ضد کی بنا پر، اپنی حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر وہ ایمان نہ لائے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں امت محمدیہ کا ذکر آ گیا کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، لما ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پہلے لوگ، اپنے بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔